السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ۔ اعزاز سید کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ اس ٹائم کدھر ہیں۔ اعزاز سید جو ہیں وہ بھارت منتقل ہو گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے، عارضی طور پہ، کوئی زیادہ عرصہ نہیں، واپس آ جائیں گے۔ کوئی 4-5 دن کے لیے گئے ہیں، جو بلاول بھٹو جا رہے ہیں، تو ادھر جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کو کور کرنے کے لیے وہ گئے ہیں، اور بھی کئی جرنلسٹ گئے ہیں، تو انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گے۔ تو آج کے ایشو میں آج کے پروگرام میں ہم دو ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک سیدھا سادہ جواب دینے جا رہے ہیں، تو وہ آج انہوں نے جواب ادھر جمع کرا دیا ہے، اور بڑا دلچسپ جواب ہے، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو اس کی حدود کے بارے میں بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کی حدود کیا ہیں۔ عام طور پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ویسے دوسروں کو بتاتی ہے کہ ان کے کیا لمیٹیشنز ہیں، لیکن اس دفعہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ایک لیکچر دیا ہے پورا اپنی پٹیشن میں، جو کہ ایک ریویو پٹیشن ہے۔ ریویو پٹیشن یہ ہے کہ جو پنجاب میں الیکشن کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس پر نظر ثانی کے لیے ایک اپیل ہے، تو جو کہ انہوں نے بھیجی ہے۔ ساتھ جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے بھی ایک جواب جمع کرایا ہے سپریم کورٹ میں جی، کہ جو مذاکرات ہیں وہ تو ہمارے ناکام ہو گئے ہیں، تو اب کوئی آپ ہی حل دیں۔ اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس لحاظ سے کہ ایک طرف وہ سپریم کورٹ سے حل مانگ رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ حل دینے کی اس کی آئینی اختیار نہیں ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، یہ اس کی ڈیٹ دینے کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس نہیں۔ ویسے آفرین ہے الیکشن کمیشن پہ کہ جب پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس بارے میں کہ 14 مئی کو ہوں گے، فوری طور پہ انہوں نے سب کو لیٹر لکھ دیا جی کہ تیاریاں کریں، اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ہی ایک لیٹر جو چیئرمین سینٹ ہیں اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ان کو لکھا کہ آئین میں ترامیم کی جائیں، جس میں ہمارے اختیارات میں اضافہ کیا جائے اور واضح کیا جائے کہ الیکشن کی ڈیٹ ہم نے دینی ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس کوئی آئینی جواز نہیں ہے، آپ بھی اپنی حدود میں رہیں، ہم بھی اپنی حدود میں رہتے ہیں، اور ہماری حدود میں ایون پارلیمنٹ اس طرح سے مداخلت نہیں کر سکتی جس طرح آپ بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک قانون بنانے کا اختیار ان کے پاس ہے، اور جو بن گئے ہیں ان کے دائرے کے اندر ہی رہتے ہیں ہمارے معاملے میں، لیکن یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ جو اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ جس میں ہم الیکشن کرا سکیں، کیونکہ ہماری ڈیوٹی صرف الیکشن کرانا ہی نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو صاف اور شفاف انداز میں الیکشن کرانا ہے، اور اس کے لیے نہ تو ہمیں پیسے مل رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں سیکیورٹی مل رہی ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے کنسرنز ہیں وہ کسی حد تک جینون ہیں، بالخصوص جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے جو ان کو بریفنگ دی گئی تھی، تو وہ الیکشن کمیشن کے لیے تو قابل قبول تھیں کہ جو ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ کس جگہ پر ہے، اور وہ ابھی تک ان کو اگر وڈرا نہیں کر سکتے اور زبردستی وہ وڈرا کرا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے جب آگے کیا تو الیکشن چیف جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک پاپولر ڈیسیژن دے کے کیا حاصل کیا۔ اور ناظرین، اس میں ہمارے لیے سبق یہ بھی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پاپولر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ زیادہ ایک ریالٹی کے قریب ہوتی ہیں یا پریکٹیکل ہوتی ہیں۔ اس کی نسبت جو ایک پاپولر سلوشن ہم دیتے ہیں وہ عارضی طور پہ تو اچھے سیل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی ان پر عمل درآمد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں بلے بلے بھائی بڑی گل ہے، لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، وہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہمارے ایک جو جرنلسٹ ہیں ان میں بھی ہوتی ہے کہ ہم کچھ لوگ جو ہیں ایک بڑی ایک پاپولسٹ اوپینین رکھتے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بڑی حق کی بات کر رہا ہے، اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، حق بھی ہر بندے کا اپنا اپنا ہے۔ اس بارے میں ایک دفعہ، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کی اب ان پاپولر اوپینین ہوتی ہے ان کے بارے میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بکا ہوا ہے، تو ایک دفعہ ادھر میں ایک آپ سے ایک اسٹڈی امپارٹنٹ شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک امریکن یونیورسٹی جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہے، اس میں ایک اسٹڈی ہوئی جس میں کوئی جرنلزم کے پروفیسر تھے، اور انہوں نے 25 سال کا انالیسز کیا۔ کس چیز کا انالیسز کیا؟ کہ جو اوپینین پنڈت تھے، جو بڑے بڑے تجزیہ نگار تھے، ان کی جو مختلف اوقات میں رائے تھی
یا ان کا خیال تھا کہ چیزیں اس طرح ہوں گی، یا اس رائے کو انہوں نے پروپیگیٹ کیا، ان میں سے کتنی باتیں درست ثابت ہوئیں. تو جب انہوں نے انالیسز کیا، کیونکہ اب تو وقت گزر گیا اور اب یہ فیصلہ بھی ہو چکا تھا کہ جو ان کے خیالات تھے، جو ان کے تجزیے تھے، وہ کتنے درست ثابت ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو پاپولر قسم کے انالسٹ ہیں کہ جو ہر ٹائم ٹی وی پہ چڑھے ہوتے ہیں یا مختلف نیوز پیپرز جو ہیں ان کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے اکثر جو ہیں انہوں نے اپنی رائے جو ہے اس کو پبلک کے ساتھ کیلیبریٹ کیا ہوا تھا، کہ جس طرح کی عام طور پہ ایک رائے عامہ ہو، اس کے ساتھ ملتا جلتا تجزیہ کر دینا اور لوگوں نے کہنا کہ یہ ہمارے چونکہ دل کی بات ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہی حق کی بات بھی ہے. تو لوگ جو ہیں ان کو بڑا پسند بھی کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا کاروبار جو ہے وہ بھی اچھا چل رہا ہوتا تھا. ہر جگہ پر ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ لوگ ان کو بڑا پڑھتے ہیں یا ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ وہ ایک بات جو ہم نے وقت کے ساتھ سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ عام طور پہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم سچ سننا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک سچ جس کو تصور کیا ہوتا ہے اس کی انڈورسمنٹ وہ دوسرے لوگوں سے چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے، اچھا اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ان پاپولر انالسٹ تھے، وہ اسٹڈی کے مطابق ان کی کئی باتیں درست ثابت ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ وقت گزر گیا، لوگوں نے ان کو اکنالج ہر کیا کرنا تھا کیونکہ ان سے خیالات ہی نہیں ملتے تھے. تو لیکن جو ایک عام طور پہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا ایون جو سپریم کورٹ ہوتی ہے، انہوں نے کوئی لوگوں کے ووٹ لے کر الیکٹ نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ کام اگر پولیٹیشین کریں تو اس کی بات کسی حد تک قابل فہم ہے. لیکن اگر جو ادارے ہیں باقی، وہ اگر اسی بنیاد پہ شروع ہو جائیں کہ ہم نے پاپولر ڈیسیژن دینا ہے، یا یہ ہے کہ جس میں ہمارا اپنا ایک پرپس سرو ہوتا ہے، وہ بعد میں اس پر عمل درآمد ہو یا نہ ہو، اس میں ہم بدنام نہ ہوں، کوئی اور بدنام ہو، تو اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا یا اس سے کوئی بحران ختم نہیں ہوتے. تو اب یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے یہ بھی اسی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ابھی 14 مئی والی تو بات ختم ہو گئی، یہ بات آگے چلے گی. اب الیکشن کمیشن جس نے کرانا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کرا پا رہے. اب سپریم کورٹ اگر خود کرا سکتی ہے کہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہی الیکشن کمیشن بن جائے، تو وہ یعنی کہ خود کر لیں پھر، اگر ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے. الٹیمیٹلی ہمیں کچھ سلوشن کی طرف جانا چاہیے، انفارچونیٹلی نہیں جا رہے. ہر بندے نے اپنی اپنی ایک پارٹی چنی ہوئی ہے اور اس کی سائڈ لے رہا ہے، اپنے دڑے کی حمایت کر رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری جو بات ہے یعنی کہ ہم نے آج جس پر کرنا چاہ رہے تھے، میں اس بات کو اتنا لمبا کر گیا کہ مجھے شروع میں بتانا یاد نہیں رہا. وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کی پاپولیرٹی، کہ ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور جو مختلف سروے آئے ہیں اس میں بھی یہ بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ عمران خان اس ٹائم بہت زیادہ پاپولر ہیں. یعنی کہ وہ اپنی جو ہے نا ایک ہر دل عزیزی اس کی بلندیوں پر ہیں، اور اس ٹائم سب سے زیادہ وہ پاپولر لیڈر ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں. کچھ کا خیال ہے جی کہ خان کا بیانیہ بہت اچھا ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، انہوں نے جو اصل میں دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اس لیے جو لوگ ہیں. خیر اگین وہ بھی بیانیے کی بات آتی ہے، لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے بھی بیانیہ بنایا، وہ بھی اچھا چل گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی چل گیا. لیکن بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا لوگ اس بات کو اس بنیاد پہ کسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ آج کل خان صاحب کچھ دیر کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ پاور میں واپس نہیں آتے. تو کیا یہ چیز جو ہے یہی جو ہے خان صاحب کی کامیابی کا راز ہے یا کوئی اور ہے؟ تو ناظرین، میں نے اس معاملے میں مختلف لوگوں سے بات بھی کی ہے، اور خود بھی میرا ایک ذاتی اپنا تجزیہ بھی یہ ہے کہ اصل میں یہ بیانیہ سے زیادہ مہنگائی جو ہے نا، مہنگائی وہ امپارٹنٹ ہے. مہنگائی، آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کا ایک سابق صدر کلنٹن، وہ جب الیکشن میں گئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی ایک فکرہ بولا تھا جو کہ بہت مشہور ہو گیا کہ اٹس اکانومی اسٹوپڈ، کہ یعنی کہ وہ اپنے مخالف کو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ اکانومی ہے کہ جو اصل میں میٹر کر رہی ہوتی ہے عوام کے لیے بھی، ووٹوں کے لیے بھی. تو ہمارے ہاں بھی یہ اکانومی ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور اس میں جو مہنگائی تھی وہ اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ سے کہیں زیادہ تھی، اور لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. تو میں جب اپنے علاقے میں واپس جاتا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو بھی ووٹ دیا تھا، اکثر وہ یہ کہتے ہوئے یا پوچھتے ہوئے سنے جاتے تھے کہ دسو یہ تو ساڑی کدو جان چھڑا رہے ہو، کہ ہماری اس سے کب جان چھڑا رہے ہیں کہ مہنگائی سے اس نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہوا ہے.
تو یہ اکثر باتیں سننے میں آتی تھیں. اور اب یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو موجودہ لوگ گورنمنٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی اور خاص طور پہ پی ایم ایل این والے، ان کے حوالے سے یہ تھا کہ اگر یہ واپس آ جاتے ہیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی. لیکن مہنگائی اس سے بھی آگے بڑھ گئی. اب جو لیٹسٹ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ادارہ شماریات ہے پاکستان کا، اس کے جو اعداد و شمار آئے ہیں، ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جب سے عمران خان گئے ہیں اس سے لے کے اب تک مہنگائی میں 100% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. کہ اس ٹائم جو ہے 13% پر تھی جو افراط زر ہے جو یہ مہنگائی ہے، اور ابھی جو ہے وہ 36% پر ہے. یعنی کہ وہ جو ہے نا ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور ہر جگہ پہ انہیں نہیں آئیڈیا یہ، اور یہ نہ سوچیں کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتی ہیں جی اچھا اگر عمران خان آگے تو کوئی مہنگائی کنٹرول کر لیں گے. نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک عام آدمی یا ایک غریب آدمی جو ہے اس کے پاس یہ سوچنے کی لگژری نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کم از کم ان سے ہماری جان چھوٹے. تو لہٰذا یہ اصل میں جب اسی مہنگائی کو آپ بیانیے میں ملفوف کر کے بیان کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو نہ آنے دینی تو اکانومی کی صورتحال یہ خراب ہوگی. لوگ کہتے ہیں اچھا وہ یہ اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں یعنی ان کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ان کو گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی امریکہ کا نام وہ لے دیتے ہیں تو وہ لوگ ادھر شروع ہو جاتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن عام آدمی کے پاس یہ سوچنے کی اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. وہ جس بمر میں پھنسا ہوا ہے، وہ بندہ جو 4 چیزیں لینے جاتا ہے اور جب وہ دکان پر پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس جتنے پیسے ہیں اس میں ایک ہی خرید سکتا ہوں. تو لہٰذا وہ اس کے بعد پھر وہ نہیں یعنی کہ ادھر سے وہ چیزیں خرید سکتا. تو وہ کوئی نہ کوئی اس کو بندہ چاہیے جس کو اس نے گالیاں دینی ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم پر ہم نے پروگرام کیا تھا پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ ان کی سوشل میڈیا پہ کوئی اتنی خاص جو پریزنس نہیں ہے. اب تو خیر بہت زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ اب جو کام پی ٹی آئی والے کسی ٹائم کرتے تھے وہ اب جو ہے نون لیگ والوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے. کوئی ڈس انفارمیشن روزانہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے حوالے سے چل رہی ہوتی ہے اور بہت سارے اکاؤنٹ اس پر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں. تو اس ٹائم جب ہم نے پروگرام کیا تو ہمارا پروگرام کسی نے ٹاپ لیڈرشپ کو دکھایا کہ یہ دیکھیں آپ کو اس پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ہمیں جواب آیا وہ یہ تھا کہ ہم بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کا بیانیہ کو نہیں ہے. تو ہمیں یہ جواب آیا جی ہم بیانیہ کیا دیں. بیانیہ جو ہے بیانیہ بنے گا جب مہنگائی کنٹرول ہوگی. مہنگائی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہو رہی، لوگوں کو ہم تسلی نہیں دے پا رہے، تو بیانیہ کیا بنے گا. تو لہٰذا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں ان کی شخصیت سے زیادہ ان کے بیانیے سے زیادہ مہنگائی کا عمل دخل ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ان کی حالیہ 1-2 دن پہلے انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے جو اسمبلی توڑنے کی وجوہات بیان کی ہیں اس میں یہ بھی کہا جی کہ مہنگائی بڑی بڑھ رہی تھی. تو ہمیں یہ تھا کہ ہم ان پاپولر نہ ہو جائیں. تو لہٰذا وہ جو ان کے لیے ایک بظاہر ابھی بحران نظر آ رہا ہے وہ ایک ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تھا. جب تک گورنمنٹ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے گی، یہ الیکشن کے معاملے میں بھی ان کی یہی ہوگی کہ اللہ جھوٹ ہوگے کہ یہ ہمیں نہ ہی کرانا پڑے، یہ اس کو آگے سے آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. وہ کتنا لے جا سکتے ہیں یہ نہیں مجھے آئیڈیا، لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کے ہوتے ہوئے ان کے بہت برے حالات ہیں الیکشن کے حوالے سے. اور اس معاملے میں ان کو حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے، اور وہ ہیں جو ان کے شاید فالورز ہیں وہ اتنے نہیں ہیں، لیکن حکومت جو ہے ان کو پتہ ہے کہ کس باؤ بک رہی ہے یا ووٹر ہمیں کتنا کو پسند اور ناپسند کر رہے ہیں، جس میں مین فیکٹر جو ہے مہنگائی ہے. تو لہٰذا جب آپ بھی اس چیز کو دیکھیں تو اکانومی کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں. اکانومی جب تک امپروو نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ پاپولیزم یہ نعرے وغیرہ تو اچھے چل جائیں گے. خان صاحب آئیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ مہنگائی کا ان کے پاس بھی کوئی سلوشن نہیں ہے اور ابھی تک انہوں نے دیا بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح چلتی رہیں گی. لیکن جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ مہنگائی جو ہے عمران خان کو مزید اور مزید وہ پاپولر کرتی جائے گی. تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی، کچھ کو ناپسند بھی آئی ہوگی. تو بس ہماری طرف سے آج کے لیے یہی ہے. اسے قبول کیجئے اور اپنے کامنٹس وغیرہ ضرور دیں. مجھے اجازت دیں. آپ نے کوئی انفارمیشن پاس آن کرنی ہو تو وہ talkshock777@gmail.com پر میرے ساتھ شیئر کریں. اور اللہ حافظ.